السلام علیکم۔ میں آپ کو ایک صحت سے متعلقہ بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بات بہت افسوسناک بھی ہے۔ وہ جعلی دوائیں ہیں۔ ایسا ہے کہ اگین ایک انگلش نیوز پیپر کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور اس کے اندر یہ بات چھپی ہے، اور یہ 25 جنوری کا نیوز پیپر ہے، 25 فروری کا نیوز پیپر، انگلش کا نیوز پیپر ہے، اور اس پہ ہے کہ ڈریپ نے، جو ہمارا فیڈرل لیول پر ایک ادارہ ہے جو دوائیں اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں اور یہ صحت سے متعلقہ جتنی چیزیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، انہوں نے جعلی شربت پکڑے ہیں، اور وہ شربت زہر ہیں، زہریلے ہیں۔ ان شربت کو پکڑ کے پنجاب ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری فیصل آباد میں ان کو ٹیسٹ کیا گیا، اور یہ مختلف 5 کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں نے یہ چھاپے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ کوئی پھر اگین فروری 22 کو ایک سرکولر بھیجا گیا فارمیسیز کو اور میڈیکل سٹورز کو، ہول سیلرز کو، ڈسٹریبیوٹرز کو، کہ یہ جعلی دوائیں ہیں، اور ان کی کمپنیوں کی یہ دوائیں جو ہیں وہ اپنا سٹاک واپس لیں، اس کا استعمال بند کریں۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کمپنیاں جو ہیں جنہوں نے یہ جعلی دوائیں بنائی ہیں، وہ موسٹلی یہ اوور دا کاؤنٹر کہتے ہیں اس کو، یعنی آپ جائیں اور فلانا شربت دے دو، یا کوئی اس طرح کی اور نام ہے، تو یہ اس طرح کی دوائیں، اور وہ پاکستان فارماسیوٹیکل میڈیکل ایسوسیشنز کے یہ کمپنیاں ممبرز نہیں ہیں۔ یقیناً پاکستان فارماسیوٹیکل کی جو ایسوسیشن ہے، ان کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور جن کا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم کسی کو ممبر بنانے سے پہلے یقیناً کافی بہتر ہوگا، مجھے بہت امید ہے، تاکہ پھر یہ جو جعلی دوائیں بنانے والے ہیں ان کو الگ رکھا جا سکے اور وہ ممبر نہ بنے۔ تو پچھلے مہینے بھی اخبار سے یہ پتہ لگا کہ پچھلے مہینے بھی یہ واقعہ ہوا، اور دوائیں پکڑی گئیں، اور ان کمپنیز کو جو بھی ایکشن گورنمنٹ نے لینا ہے لیا۔ اب یہ وہ دوائیں ہیں چند ایک جو پکڑی گئی ہیں۔ جو بھی ہمارے ہاں ملک میں سسٹم ہے، اور جو مشکلات ہیں، جو لوپ ہولز ہیں، ان کو آپ کو سب کو معلوم ہے۔ تو پھر جو پکڑی گئی ہیں وہ تو پکڑی گئی، اور جو نہیں پکڑی گئی ہیں، اور وہ جو نہیں پکڑی گئیں وہ زہریں، وہ ہمارے لوگ جو 70% آپ کا بندہ پاکستان کے اندر تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور باقی جو 30% لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، ان میں ان کی ہیلتھ کی کتنی پرائرٹیز ہے، ان کو ایکسپوجر کیا ہے، ان کا انٹرسٹ کیا ہے اپنی صحت سے متعلقہ، اوورآل اس کو کہیں کہ اپنی صحت کے بارے میں ان کا کتنا شعور ہے، اور کتنا اس پہ بات کو سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنی فیملی کو بتاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں یہ کریں اور یہ نہ کریں۔ تو پھر جو نہیں پکڑی گئیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ظلم ہوا ہوگا انسانوں کے اوپر۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جعلی دوائیں جو ہیں یہ نروس سسٹم کو برباد کر دیتی ہیں، یہ امیون سسٹم کو برباد کرتی ہیں، دل کو برباد کرتی ہیں، آپ کی کڈنیز کو برباد کرتی ہیں۔ تو کتنے ہی لاکھوں لوگوں نے وہ یوز کی ہوں گی اور کر رہے ہوں گے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ تو میں نے پڑھا اخبار میں، انگلش اخبار میں، اردو میں بھی آیا ہوگا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ ڈریپ اور ڈریپ سے فردر آگے جو منسٹریز ہیں، اور جو ہیلتھ کے لوگ ہیں، جو اہم لوگ ہیں، جو ہیلتھ کی ان باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ مہربانی کر کے اس طرح کی خبر جو ہے کہ جس میں عام انسان جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور کیسے بچ سکتا ہے، وہ ایسے بچ سکتا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلائی جائے۔ یہ صرف اخباروں میں دے کر کے جو لوگوں کو نہیں معلوم تو وہ استعمال کر رہے ہیں، تو گویا یہ نہ استعمال کرنے والی خبر جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیلائیں، کیا میڈیا استعمال کریں
گورنمنٹ اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کرے، وہ پھر یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یعنی بیماریوں کا پائپ جو ہے وہ بند نہیں ہوگا. جب تک وہ بند نہیں ہوگا بیماریوں کا پائپ، تو آپ جتنے مرضی ہاسپٹل بنا لیں، جتنی دواؤں کو بندوبست کر لیں، لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کے فنڈ ختم ہو جائیں گے اور لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور لوگوں کے پاس فنڈ نہیں ہے، لوگوں کے پاس اپنے فنڈز نہیں ہیں. یعنی گورنمنٹ کے فنڈ کے علاوہ جو ان کی ذاتی جو آمدنی ہے، اس کے اندر ہیلتھ کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں ہے. آج کل حالات کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا مشکلات ہیں اس مہنگائی میں. جو غریب ہے، جو آلموسٹ 70% آف دی پاپولیشن آپ کو پتہ ہے غریب لوگ ہیں، اور ان کے پاس بھی جو فنڈ ہے وہ روٹی پانی کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے. بیمار ہوتے ہیں تو بجٹ نہیں ہے. تو بہرحال ہم اپنے حصے کا کام کریں. میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. لیکن یہ بات اب اس خبر سے جو بہت اہم سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف خرابی ہوئی ہے تو نیچے تک لوگوں تک کیسے پہنچے، اس پہ غور کیا جائے، اس کی فکر کی جائے، جبھی انسانوں کی جان بچے گی. میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. جو بھی میری بات سن رہا ہے وہ اس بات کو آگے بڑھائے اور اپنے حصے کا کام کرے. آپ کو بہت شکریہ. السلام علیکم.